بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ انبیاء پڑھ رہے ہیں کہ انبیاء کے اوپر جو تنقیدیں ہوتی تھیں اس کے جواب ہیں اس کے اندر، اور ان ہستیوں کے عشق و خون کی داستانیں ہیں کہ کس طرح وہ اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر لٹا کر فنا فی اللہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نام کے ساتھ، اپنے تعلق کے ساتھ ان کو باقی رکھا۔ ان کا نام آج تک زندہ ہے، وہ بقا باللہ ہو گئے۔ شروع اس طرح ہوتی ہے سورت کے حساب بس قریب ہے، یعنی کہ قیامت سر پر ہے، غفلت چھوڑ دو، قرآن کو غور سے سنو، مذاق نہ سمجھو۔ آپ پر تانے دینے اور آپ کو جادوگر، شاعر، کاہن کہنا چھوڑ دو کہ یہ ہمارے جیسا ایک عام سا انسان ہے، اور سرگوشیاں کرنی اور لہو و لعب چھوڑ دو۔ وہ رب السماوات والارض سب جانتا ہے۔ بے جا مطالبات کرنے والے ہلاک ہو چکے ہیں۔ پہلے انبیاء فرشتے نہیں تمہارے جیسے ہی تھے، جسم رکھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، ہمیشہ نہیں رہے، پردہ فرما گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں ان کو مثال بنا کر بھیجا، تمہاری طرح زندگی کے سارے معاملات ان سے کروائے تاکہ کل کو تم کوئی حجت، کوئی بہانہ نہ بنا سکو۔ اللہ کے لیے جو ہے جد و جہد والے لوگ تھے یہ۔ اب یہ لوگ جو ہیں کفار، یہ حد سے بڑھے ہوئے ہیں اور یہ تباہی میں ہیں۔ حد سے بڑھنے والے ہمیشہ تباہی میں رہیں گے۔ یاد رکھیے ان کا انجام تباہی ہے، بربادی ہے۔ قریش کی زبان میں قرآن آیا ہے، اور یہ اپنی زبان کے باوجود بھی ان کی عقل ماری گئی ہے، ان کی مت ماری گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی عذاب آ چکے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے تھے، چلاتے پھرتے تھے، عیاشیوں میں اللہ کو بھول جاتے تھے، ظلم کا اعتراف کیا لیکن وقت گزر چکا تھا، معافی تلافی بھی کی مگر اب بے سود ہے۔ میسج کیا ملا ہمیں کہ اب بھی اسی طرح زلزلے کے 2 جھٹکے آنے پر معافی، استغفار اور کلمہ کا ورد شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہی سب کچھ۔ کورونا بھی جو ہے نا وہ بھی اپنے ویریئنٹس بدلتا ہے، مگر ہم نہیں اپنے آپ کو بدل سکے۔ اتنے دورہ قرآن، اتنی دعوت اللہ دی جا رہی ہے، میڈیا پر، ٹی وی پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، ہر طرف لائیو، مگر میرا شوہر، میرے بچے، میرا گھر بار، میری گاڑیاں، میرے بچوں کی تعلیم، میرے بچوں کی شادیاں، اس سے آگے ہم نہیں ہلے۔ خیر اور شر کی جنگ جو ہے ہر حالت میں جاری رہے گی۔ جب تک کہ باطل کو پاش پاش نہیں کر دو گے، چین سے نہیں سو سکتے ہو۔ مشرکین نے تو اللہ کو بھی نعوذ باللہ اس کی بھی بیوی اور بیٹیاں بنا لیں، کبھی 2 خداؤں کا دعوے کیے۔ 2 خدا ہوتے تو نظام برباد ہو جاتا۔ وہ مالک عرش عظیم ان من گھڑت باتوں سے پاک ہے۔ ہم جواب دہ ہیں۔ کیا میسج ملا کہ اصل مقصد حیات کو سمجھو، بندگی میں آنے میں ہی خیر ہے، جس خالق کی مخلوق ہو اس کی غلامی میں ہی خیر ہے۔ انبیاء عزت اور عظمت والے بندے تھے، اللہ کے حکم سے 1 انچ نہیں ہلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اور سفارش بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتے تھے، اور ان لوگوں نے انہیں انبیاء کو ہی معبود بنا ڈالا۔ جہاں عقل ختم ہو وہاں اس رب کی کرشمہ سازی شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہیں۔ عقل کی حد ختم ہوتی ہے تو رب کے جو قدرتیں شروع ہوتی ہیں۔ 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کو کھولا، پھر اس کو پھیلایا، پھر بارش کے نظام سے ہر چیز اگائی، ہر زندگی بنائی، پہاڑوں کے کیل گاڑے، راستے بنائے، تمہارے لیے سورج، چاند، ستارے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اپنا اپنا کام بخوبی اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ تمہاری بھی ایک ڈیوٹی ہے، تمہارا بھی ایک مدار ہے۔ اپنے مدار سے، اپنی حدوں سے نہ نکلو، تم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس طرح کفار جو ہے وہ کہتے تھے کہ عنقریب محمد فوت ہو جائیں گے، پھر تم کیا کرو گے، پھر تمہاری تحریک ختم ہو جائے گی۔ کبھی کہتے کہ لے آؤ عذاب، جلدی کرو، آتا کیوں نہیں ہے۔ وہ عذاب ایسا ہولناک ہے کہ چہرے، پیٹھ، پہلو سب آگ کی لپیٹ میں پگھل جائیں گے۔ اے رسول آپ تسلی رکھیں، یہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی اسی طرح ہی تمسخر کرتے رہے ہیں۔ دنیا کے مال، اسباب، اولاد، طاقت کے گھمنڈ میں دھوکہ کھا گئے۔
جھوٹے معبود بھی ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ کفار پر گھیرا تنگ ہوتا گیا ہے اور ہوتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ فتح یاب انبیاء ہی ہوتے آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کی قربانیاں بتا رہے ہیں کہ ہر دنیاوی محبت پر انہوں نے چھری چلائی۔ بیماری، لالچ، موت کا ڈر، گرم تیل کی کڑھائیوں میں ڈالے گئے، آرے چلائے گئے، کوئی شے ان کو متزلزل نہیں کر سکی۔ اس دنیا کی شیطانی بھیڑ نے طرح طرح کے وار کیے، بڑے بڑے امتحان آئے، لیکن اس رب کی بے نیازی دیکھو کہ جان کے نذرانے بھی طلب کرتا ہے، ثابت قدمی اور کھرا پن بھی پرکھتا ہے، چیک کرتا ہے، اور پھر اپنے سامنے بٹھا کر انعام و اکرام سے نوازتا ہے اور محبت کے جام بھی پلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ اور ہارون کو تورات دی گئی، حق باطل کا فیصلہ کرنے والا معیار تھا ان کے ہاتھ میں۔ اسی طرح قرآن بھی فرقان ہے، حق باطل کا فیصلہ ہے اس کے اندر، مگر یہ نصائح جو ہیں، نصیحتیں صرف متقی لوگوں پر اثر کریں گی، باقیوں پر یہ قرآن اثر نہیں کرے گا۔ ابراہیم کی بات ہو رہی ہے، میرا ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں میرا یار، مجھے پہچان گیا تھا کہ رب وہی ہے جو سب غروب ہونے والوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ سارے میلے پر گئے تو میرے ابراہیم نے پیچھے بت خانے میں بت توڑے اور کلہاڑا جو تھا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ سب واپس آئے، پوچھا تو بولے اس بڑے بت سے پوچھو، لاجواب کر دیا۔ سارے ششدد ہو کر رہ گئے، یعنی انٹلیکچول تھنکنگ سے ان کو قائل کیا کہ یہ جو تمہارے بنائے ہوئے بت یہ تو ہل بھی نہیں سکتے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ابراہیم کے خلاف سب ہو گئے، ان کو اس منجنیق میں بڑی توپ کے اندر ان کو ڈال کر اور بڑے سے آگ کے الاؤ میں پھینکا گیا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ آج میرے ابراہیم کے لیے تاثیر ہی بدل لے، آج جو ہے میرے لیے میرے بندے کے لیے گلزار بن جا۔ ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے جنہیں توریہ کہتے ہیں، یعنی مصلحتاً ایسی ذومعنی بات کی جو اگلے کو کچھ اور سمجھ آئے اور وہ جھوٹ بھی نہ ہو، جیسے اس بڑے بت سے پوچھو۔ تو اس طرح کا توریہ جو ہوتا ہے مصلحتاً صلح کے لیے یا اگلے کو سمجھانے کے لیے جواز میں آتا ہے، جائز میں آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بات اللہ کرتے ہیں، میرا لوط اس کی بیوی بدکار قوم کا ساتھ دیتی تھی، لواطت میں وہ قوم مبتلا اتنی بری طرح لت پڑ گئی کہ حیوانوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ اللہ نے مومنوں کو بچایا، یہ ان کا حق ہے، یہ اللہ کے ذمہ داری ہے کہ اللہ پاک مومنوں کو ہمیشہ بچاتے ہیں، اور نافرمان بستی پلٹ دی گئی۔ حضرت نوح کا اللہ فرماتے ہیں میرا نوح، اس کی بیوی بیٹا بھی سیلاب کی نظر ہوئے، اس کی جو پدری محبت تھی تڑپ اٹھی، لیکن ہم نے اس کو سکون دیا، خود ماں مومنین کشتی کے ذریعے بچا لیے گئے۔ پھر میرا داؤد اور میرا سلیمان، میرا پیارے باپ بیٹا دونوں ہی تو جو تھے نور فراست میں شاندار تھے۔ بکریوں والا اور کھیت والے 2 شخص ان کے پاس فیصلہ کرانے آ گئے۔ کسان کا کھیت جو تھا وہ جو ہے کسی چرواہے کی بکریاں کھا گئیں۔ حضرت داؤد نے فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان کم سن جوان بولے ابا اس سے بہتر حل بتاؤں کہ 1 سال کسان بکریاں چرائے اور چرواہا اس کا کھیت اگائے، پھر اپنی اپنی جگہ واپس۔ یہ تھے وہ عدل اور فیصلے کی قضا کے مینار تھے۔ داؤد کو پھر اللہ نے معجزے دیے، ہاتھ لگاتے تو لوہا نرم ہو جاتا، میلٹ ہو جاتا، زرہیں بناتے، پہاڑ پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے۔ آج الٹرا ساؤنڈ اور انفرا ساؤنڈ ویوز کے ذریعے سے سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ پہاڑوں کی بھی آوازیں ہوتی ہیں، اور یہ پتھر بھی، اور یہ چرند پرند جو ہیں یہ سب اپنی اپنی ساؤنڈ ویوز میں بولتے ہیں۔ سلیمان کو اللہ نے ہوا اور جنات پر تسخیر دے دی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وہ میرا ایک بندہ ایوب، ہائے بڑا صبر والا تھا، اس کے میں نے صبر کا ٹیسٹ لیا کہ اس کو شدید جلد کی بیماری لگی، بس صبر کا پیکر بنا رہا، بس اتنا کہا کہ ربی انی مسنی الضر، تو فوراً میں نے اوپر سے قبولیت بھیج دی۔ حضرت اسماعیل اطاعت پدری کی ایک نشانی کہ باپ کے آگے جو ہے اپنی گردن پیش کی چھری چلانے کے لیے۔ میرا ادریس، وہ لکھائی پڑھائی اس نے سکھائی، کپڑا بننا سکھایا، کپڑے سینے سکھائے، بڑا شاندار بندہ، بڑے صبر والا۔ میرا ذوالکفل اتنا پیارا تھا کہ اس کو جو ہے کچھ لوگوں کی ضمانت دینے پہ اس نے ساری عمر بادشاہ کی قید کاٹی۔ میرا ذکریہ دیکھو آرے سے چیرا گا، میری مریم دیکھو ساری زندگی
اپنے اوپر تہمتیں اور اپنے اوپر الزامات لگاتی رہی اور اپنی آبرو اور اپنی پاک دامنی اپنا تقدس سمیٹ کر بیٹھی رہی۔ یہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں، گھر بار، فقر، غریبی، بیماری، ہجرت، ذلت، شیطانی وار، دنیا کی لالچیں، سب چیزوں سے پرکھے گئے لیکن دعویٰ ایمانی پر ڈٹے رہے۔ کوئی چیز ان کو ان کے رب کی کے تعلق سے ہلا نہیں سکی۔ سب کی ایک ہی بولی تھی کہ سب کچھ مائنس کر دو، سب کچھ لے لو، صرف اللہ چاہیے، فقط تو ہی تو، تو ہی تو۔ تبھی تو حجابات الہی اٹھتے ہیں اور پھر انوارات برستے ہیں۔ میرا پیارا یونس، اللہ کہتے ہیں، ذوالنون، اور اس نے جو ہے غلطی کی تو 3 اندھیرے جو ہے اس نے جھلے، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، پھر جب اس نے یہ آیت کریمہ ورد کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ سارا قصور میری جھولی میں ڈال دیجیے، آپ پاک ہیں، تو بے اختیار جو ہے صدا آئی، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہیں۔ بس اللہ کا سٹائل دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں فوراً ہم نے جواب دیا، فاستجبنا لہ، غم، اس کا غم فوراً دور کر دیا۔ اور یہ قیامت تک کے لیے ہر ایک کو پریشانی کے پیٹ سے نکالتی رہے گی۔ یاجوج ماجوج عجیب الخلقت مخلوق میری، جو کہ انسانوں کو تنگ کرے گی اینڈ آف ٹائم میں، آخر الزمان میں لوگوں کا جینا مشکل کر دے گی، اور قرب قیامت کے فتنے جب برپا ہوں گے، جب قرب قیامت کے فتنے برپا ہوں گے، تب دجال جو ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی سے شعبدے بازیاں دکھائے گا، طرح طرح کی چیزیں کر کے دکھائے گا، زندہ کرے گا بندوں کو مار کے دکھائے گا، اپنی جنت اور دوزخ بنا کے دکھائے گا، قحط ڈال کے دکھائے گا کہ لوگ روٹی کو، آٹے کو ترسیں گے، موسموں کو کنٹرول کرے گا، زلزلوں کو کنٹرول کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے نکلنا ہے ان مسئلوں میں سے، ان فتنوں میں سے۔ قرآن حل بتاتا ہے، یونیورسل ڈیوائن میسج ہے قرآن، اور رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ رحمت کی چھتری بن کر ساری مخلوق پر سایہ فگن کیے ہوئے ہیں، ہم سب کے عیبوں کو سمیٹے ہوئے ہیں، وہ جو ہے ان کا حل جو ہے بتا کر گئے ہمیں۔ ترتیب جو ہے بتائی گئی ہے قیامت کی نشانیوں کی، کہ رمضان میں چاند گرہن لگے گا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یاجوج ماجوج آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، دجال آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ، پھر دعوت الارض، پھر زمین کے مشرق مغرب اور درمیان میں 3 خسف ہوں گے، یعنی زمین اندر کو دنس جائے گی، پھر دخان، پھر فرات میں سے سونا نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سارے پیغامات ہمیں دے کر کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تمام انبیاء، یہ میرے پیارے بندے تھے، ایک ہی آزمائش کی چکی سے بار بار نکالے گئے، دین کے سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے ایک ہی پروسیس میں سے بار بار گزار کر 1,24,000 بندوں کو گزار کر ڈیمو دکھائی گئی ہمیں کہ گھر بار، بچے، ہجرت، غربت، سب کچھ لٹانا پڑے گا، مخلوق کو فطرتی دین پر اپنے رب کے پاس کے قریب لانا پڑے گا۔ اصول ایک ہی ہے، بار بار ایک ہی مقصد، کردار مختلف، انداز مختلف، مکالمے مختلف، لیکن تمام انبیاء اسی سائیکل میں سے بار بار گزار کر ہمیں دکھائے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب انبیاء چلے گئے تو پھر اولیاء اور علماء نے ان کے وارث بنے، ان کا منصب سنبھال لیا، وہ ڈیمو دیتے گئے کہ سب کچھ لٹانا پڑے گا بھائی، یہ اپنی یہ جو کھیل رہے ہو یہ چھوڑ دو۔ انہوں نے دنیا میں سہل پسندی نہیں کی، دنیا کو جنت نہیں بنائی، لیکن ہمارا تو دماغ چلتا ہی یہیں تک ہے، اس سے آگے تو ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ حج کی بات کر رہے ہیں۔ نضر بن حارث، اس نے ایک ایشو بنا لیا، لو جی یہ ہڈیاں جو خاک ہو گئی ہیں اب یہ دوبارہ زندہ ہوں گی۔ وہی آئی کہ ان کو جواب دو کہ تم ایک گندے بوند نطفے سے بنے ہوئے ہو، پھر اس سے تم لوتھڑے بنے، پھر تمہارے اوپر گوشت ہڈیاں ماں کے پیٹ میں چڑھائی گئیں، پھر جسمانی ارتقاء سے گزر کر تم زمین کے پیٹ میں آئے، پھر تمہیں بچپن، جوانی، بڑھاپے سے گزارا گیا، پھر تم قبر کے پیٹ میں گئے، پھر تم ہڈیاں بنے، خاک بنے۔ چاند کو دیکھو، اس کی ارتقاء کی منزلیں دیکھو، کھجور کی شاخ جیسا باریک تھا،
پھر ماہ کامل اور پھر غائب۔ تو یہ بیج اور مٹی دیکھو کس طرح مل کر کھیت بنے، کھلیان بنے، لہلائے، پھر چورا چورا۔ اسی طرح تم بھی فنا کا سفر طے کرنے آئے ہو۔ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ 40-50 سال کا ایک ٹیسٹ ہے، آگے 50 کروڑ کا ایک کیریئر تباہ نہ کرو اس کی خاطر۔ یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ ابو جہل جو دشمنی جو اس نے بوئی تھی اس نے وہی کاٹا۔ بدر میں ذلت اور رسوائی اور موت، اور پھر حشر میں جہنم میں جل جل کر مرنا۔ باقی منافقین وہ بھی جل جل کر حسد سے اپنے آپ کو ہی جلا رہے ہیں۔ اب آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے وہ گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کرتے پھریں، دین نے تو سر بلند ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ نے تو اپنا دین غالب کر کے دکھانا ہی دکھانا ہے۔ ہر مخلوق سجدے میں ہے، اطاعت میں سر خم ہے۔ اے انسان، تو بھی اپنی انا کا بت توڑ دے، یہ پلاسٹک کی زندگی چھوڑ دے، یہ ادھورا ٹوٹا پھوٹا اسلام چھوڑ دے۔ آ جا اپنے رب کے نظام کے اندر آ جا، اپنے مشن کو سنبھال آ کے۔ پھر آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی تعمیر بتا رہے ہیں کہ اس کی تاریخ کس طرح کی تھی، کہ پہلے بار حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے نشاندہی کر کے بتایا، پھر اس کے بعد سیلاب نوح کے بعد دوبارہ اس کو تعمیر کی گئی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے ہاتھوں، پھر قبیلہ جرہم کے ہاتھوں، پھر عبداللہ بن زبیر، حجاج بن یوسف، مرمت بھی ہوتی رہی، تعمیر و توسیع بھی ہوتی رہی، زیبائش بھی ہوتی رہی۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے ابراہیم نے جب ساری محبتوں پر چھری چلائی نا، چوں چراں تک نہ کی، اور جب میرے ابراہیم نے کہا کہ یا رب ہر حکم سر آنکھوں پر، تو میں نے پھر اپنے ابراہیم کو قبول کر لیا۔ ابراہیم نے تمام روحوں کو پکارا کہ حج کے لیے آتے ہو، اعلان حج کیا، جس نے لبیک کہا وہ حاجی ہو گیا۔ پیارا خلیل، میرے پیارے خلیل کی ادائیں یادگار بن گئیں، قیامت تک کے لیے زندہ رہیں گی۔ تا قیامت سالانہ اجتماع ہوگا عرفات میں، مزدلفہ میں، منا میں، اور ہر جگہ پہ نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے لبیک لبیک پکارتے ہوئے حاجی اس وفاؤں کے سفر میں سے گزریں گے۔ دیوانہ وار گزرتے گزرتے اپنی ہستی، اپنے وجود میں سے گزر جاؤ۔ یہی اصل مقصد ہے کہ وجود میں سے نکل آؤ۔ موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے مر جاؤ۔ فنا اور بقا کا سفر طے اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ کتنا مبارک ہے یہ حاجی، صدق خلیل نے وہ جو جان لٹانے کی رسم ڈالی تھی، جس کی مثال نہیں ملتی، تو حاجی جو ہے اس کی نقل بن کر اس کو دہراتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں بحیرہ، صاحبہ وغیرہ بتوں کے نام پر خود ہی جو ہے آوارہ چھوڑ دیتے ہو جانوروں کو۔ کتنی جاہلانہ حرکت ہے یہ۔ آج ہم بھی شادی بیاہوں میں جاہلانہ رسوم میں PhD کر چکے ہیں۔ 5 منٹ کا نکاح ہوتا ہے، خطبہ نکاح ایجاب و قبول، اور 5 دن پھر لغویات ہوتے ہیں، کھانے پینے کا ضیاع ہوتا ہے، اسراف و تبذیر ہوتی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جاہلانہ رسم۔ ہم تو بحیرہ صاحبہ والوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ آج وہ اگر آ کے ہمیں دیکھیں تو حیران رہ جائیں کہ یہ وہ امت محمدیہ ہے، ناک کٹ جائے گی، بس یہ ایک دماغ میں بیٹھ گیا۔ اور جو جہنم میں یہی ناکیں جو اٹھتی پھریں گی، جلتی پھریں گی، اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ نہر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اونٹ کو کیسے ذبح کرنا ہے۔ 3 ٹانگیں باندھ لینی ہیں اور ایک ٹانگ پر کھڑا کر کے دور سے نیزہ مار کر گرانا ہے، پھر گلے کی 3 رگوں پر تیزی سے چھری چلانی ہے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ جب عید الاضحیٰ کی قربانی کرو تو ایک چھری اپنی نفس اور دنیاوی محبتوں پر بھی چلا دیا کرو۔ خون اور گوشت مقصد ہی نہیں ہے، تقوی اور اخلاص مقصد ہے۔ اگر یہ نہیں آیا تو اتنے پیسے قربانی پر لگانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ریسکیو والے بھیجتے ہیں، انبیاء بھیجتے ہیں۔ اگر شروع دنیا سے جہاد بالحق جاری نہ رہتا، شروع سے اگر ظالم کو نہ جو ہے اس کو مارا جاتا، تو یہ تو اندھیر مچا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کی اپنی عبادت گاہیں تک نہ بچتی پھر۔ تو یہ مسلمان جو ہے یہ آج بھی اگر جان کی بازی لگا لیں، موت سے چوہے کی طرح ڈرنا چھوڑ دیں، مرنا تو ہے ہی ہے، تو فالتو کیوں مریں وینٹیلیٹروں پر؟ یہی اصل فلسفہ ہے جو قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے۔
آج بھی فضائے بدر پیدا کر لے، وہ والا جوش پیدا کر لے تو فرشتے مدد کو اتریں گے، لیکن ہم کیا کریں، ہماری تو روحیں مردہ ہو چکی ہیں، توفیق الہی روٹھ گئی ہے، اللہ والے گمنامی میں ہیں۔ یہ بصیرت کا سرما وہی لگاتے ہیں، اپنے نور سے ہمارے وجود میں ٹرانسفر کرتے ہیں، تو تبھی اندر کی دنیا میں ہلچل مچے گی، تو پھر ہی یہ چنگاری جو ہے بامبڑ بنے گی۔ میری باتیں آپ لوگوں کو ناممکن لگتی ہوں گی، پر اگلے 100 سال میں ہماری نسلوں میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور اٹھیں گے انشاءاللہ۔ پھر ایک شیطانی وار کا ذکر آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں نماز میں سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ وحی میں غلطی ڈالتا ہے، اللہ نے اس کا مکر زائل کر دیا اور غلطی درست فرما دی۔ اپنے حبیب کو پھر تسلی دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بار بار تسلی دیتے ہیں کہ یہ ہدایت کی پھوار پڑتی رہے، یہ ہلکی ہلکی چھن چھن بارش ہوتی رہے ہدایت کی، ایک نہ ایک دن سبزہ ضرور اگے گا۔ یہ امت محمدیہ کا ایک ایک امتی جو ہے وہ نبیوں والے کام کرے گا۔ سورہ انبیاء ہمیں کیا میسج دے رہی ہے کہ انبیاء اور اولیاء قیامت تک خود ڈیمو دے کر دکھا کر ہمیں پریکٹیکلی کر دکھا کے گئے، تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ ہم بھی یہی کرنے آئے ہیں۔ یہی الٹیمیٹ اینڈ پیور سکسیس ہے، جس سے کہ سورہ مومنون شروع ہوتی ہے، قد افلح المومنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی اصل کامیابی ہے۔ اور کون لوگ قد افلح المومنون ہیں، کامیابی کی تکمیل کون پا کر گئے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی 10 نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں مومنین کی۔ یہ حضوری والی نماز پڑھتے ہیں، خام خیالوں میں نہیں بھٹکتے، نماز میں بیہودہ باتوں میں ٹائم نہیں ویسٹ کرتے، شاپنگ، ٹی وی، فیس بک، گوسپس، چیٹس، ریسیپیز وغیرہ، ان پہ ڈیزائننگز، ان چیزوں پہ وقت نہیں برباد کرتے، اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دیتے ہیں، کبھی صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، اپنا علم، اپنی جان، اپنی صحت، اپنی شرمگاہوں کو حفاظت سے رکھتے ہیں، زنا، متاع، اغلام، لواطت، ان چیزوں کو دور دور رکھتے ہیں اپنے آپ سے، اور ویری کمیٹڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی لوگوں کی باتوں کو یعنی کہ پابندی وقت کرتے ہیں، وعدے کے پابند ہوتے ہیں، امانت اگر دو تو A1 امانت نبھاتے ہیں، نیکی کر کے بھی خفیہ رکھتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ وہ ہیں جن کی من کی دنیا روشن ہو گئی، خدا شناس، بندہ شناس لوگ، دیوانے مستانے، خدائی رنگ جھلکتا ہے ان کے اندر سے، صبغت اللہ جھلکتا ہے، ستر پوشی والے، ان کے اندر کریمیت، رحیمیت، جمال جھلکتا ہے، خیر خواہی جھلکتی ہے، اور آخرت میں یہ واپسی کے پروگرام پر پوری طرح سے یہ تیاری میں ہیں، اور یہ نہیں کہ جو ہے یہ نہیں سوچتے کہ ہم مستقل یہاں آئے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانی تخلیق کا دوبارہ ذکر کر رہے ہیں، تو یہ گندی بوند تھا، تو نطفہ تھا، تو علقہ مضغہ تھا، تو عظمہ لحمہ بنا، پھر دوبارہ تو خاک میں خاک مل گیا، اس جسم کی سواری کے اندر اتراتا پھرتا ہے، یہاں سے تجھے اترنا ہے، سواری کو چھوڑ کر جانا ہے، یہاں ایک مشن کے لیے تم آئے ہوئے ہو، تمہارا مشن کیا ہے؟ سوچو، پہچانو کہ اللہ نے تمہاری تمام ضرورتوں کا انتظام کیا ہوا ہے، بارش سے پانی، دریا، چشمے، نہریں، دانہ، اناج، سبزی، پھل، دودھ، گوشت، کھالیں، سواری، گھر والے، پیار کرنے والے، شفائیں، غذائیں، جسمانی غذائیں، روحانی غذائیں، اولیاء، انبیاء، قرآن، سب کچھ وافر مقدار میں پرووائڈڈ ہے۔ یہ پردیس ہے، یہ وطن اصل گھر نہیں ہے، تو اجنبی ہے، تو مسافر ہے، اپنے مشن کو فوکس کر، اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑ، شیطان کے شکنجے سے چھڑاؤ، سب کو کونے کونے میں پھیل جاؤ، فطرت کا نظام، قرآن کا نظام قائم کرو، اسی میں تمہاری خیریت ہے، چوہے اور چیونٹیوں کی طرح مال جمع کر کر کے ڈھیر مت لگاؤ۔ پھر انبیاء کے واقعات دہرا کر آپ کو تسلی دی جاتی ہے کہ برے کا برا ہونا ہے، جتنا بڑا ظالم اتنا بڑا عذاب، آپ غم نہ کریں۔ ابلیس نے آدم کی بشریت کو حقیر جانا تھا، دھتکارا گیا۔ ابو جہل نے حضور کی صرف بشریت دیکھی تو ذلیل و خوار ہوا۔ ابو بکر نے اندر چھپا نور نبوت دیکھا تو فلاح پالی۔ پھر مومنین کی نشانیاں بار بار اللہ بڑے فخر سے ذکر کرتے ہیں
کہ یہ دیکھو میرے بندے، یہ بن دیکھے سودے کر رہے ہیں میرے ساتھ، رب کی ناراضگی کی آہٹ سے بھی ڈرنے والے ہیں، یہ ہر وقت لرزاں رہتے ہیں کہ میرا محبوب، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، استغفار بھی کرتے جاتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے سونے لگتے ہیں بڑے، یہ میرے سوا کسی کو مال اولاد مخلوق کو دل میں گھسنے نہیں دیتے، دن رات خفیہ اعلانیہ مجھ پر سب کچھ لٹاتے رہتے ہیں، اور ریا سے بچنے کے لیے برے بنے رہتے ہیں۔ یہ میرے یار ہیں اصل میں ان پر اپنے فرشتوں میں فخر کرتا ہوں، یہ نیکیوں کی ریس میں سبقت کرتے ہیں، بغیر حسد کے مخلوق خدا کے آنسو پوچھتے ہیں اور ان کے اندر سے دعائیں لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی مومنین کی نقل کروا دے، شاید نقل سے کبھی نہ کبھی اصل تک پہنچ جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب